پاک سعودی فرینڈشپ فورم کی جانب سے کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب کی صدارت سابق وفاقی وزیر چودھری شہباز احمد نے کی، جبکہ تقریب کے مہمان خصوصی پاکستانی کونسلیٹ کے وائس کونسلر جنرل شائق بھٹو تھے۔ وائس کونسلر شائق بھٹو نے اپنے خطاب میں کہا کہ آج پاک میڈیا اور سعودی میڈیا کو ایک ساتھ دیکھ کر دلی خوشی ہوئی۔ We have to come to the rescue of the Kashmiris just as we have to come to the rescue of the Palestinians. سابق وفاقی وزیر چودھری شہباز نے اپنے خطاب میں کہا کہ وہ سعودی میڈیا سے درخواست کرتے ہیں کہ کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں۔ تقریب سے پاک سعودی میڈیا پرسنز المنصور نظام الدین الشاطبی سمیت دیگر نے اپنے خطاب میں کہا کہ وہ پاک میڈیا گروپ کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کریں گے۔ پاکستان کونسلیٹ کے پریس کونسلر ارشد منیر نے کہا کہ وہ پاک سعودی میڈیا کے ساتھ تعلقات مزید بہتر بنانے کے خواہش مند ہیں۔ آخر میں پاک سعودی فرینڈشپ فورم کی جانب سے تمام مہمانوں اور سعودی میڈیا اراکین کا شکریہ ادا کیا گیا۔ لندن کے علاقے ہاسٹلوں میں فلاحی تنظیم کی جانب سے کمیونٹی میں نمایاں خدمات سر انجام دینے والے افراد میں تعریفی اسناد اور ایوارڈ تقسیم ہوئے۔ مہمان خصوصی ایم پی یاسین احمد، وریندر شرما اور ایم پی اے جلیل احمد شرک پوری تھے۔ اسی پر دیکھیے بیورو چیف ویو کے غلام حسین آوان کی رپورٹ۔ لندن کے علاقے ہونسلوں میں کمیونٹی میں نمایاں خدمات سر انجام دینے والوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے فلاحی تنظیم زبردست بٹر فلائی کی آرگنائزر المارا عوان نے پارلیمنٹ ہاؤس میں خوبصورت شام کا اہتمام کیا، جس میں برطانوی اراکین پارلیمنٹ سمیت مختلف ممالک کے خواتین و حضرات نے بھرپور شرکت کی۔ تقریب کے مہمان خصوصی ایم پی یاسین احمد، وریندر شرما اور پنجاب اسمبلی کے ایم پی اے جلیل احمد شرک پوری تھے۔ مہمانان خصوصی نے مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد میں نمایاں خدمات سر انجام دینے پر تعریفی اسناد اور ایوارڈز تقسیم کیے۔ ایوارڈ وصول کرنے والے فنکاروں نے اس موقع پر اپنے فن کا مظاہرہ کر کے سما باندھ دیا۔ یہی آرزو ہے دل میں جب جان تن سے نکلے، جب جان تن سے نکلے، میرا سر ہو یا محمد، میرا سر ہو یا محمد، تیرا ہو آستانہ اے تاجدار بتوا۔ گنگا گیا ہو گل مک دینا، او پاویں سو سو گوتے کھائیے، بلی شاہ گل تائیوں مک دی ہو جد مینوں دلوں گوائیے۔ کمیونٹی کی بہترین کوریج اور اعلیٰ صحافتی خدمات کے اعتراف میں 92 نیوز UK کو بھی خصوصی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس موقع پر تقریب کے مہمان خصوصی پنجاب اسمبلی کے ایم پی اے جلیل احمد شرک پوری سمیت دیگر کا کہنا تھا کہ مشرق اور مغرب کے حسین امتزاج سے بھرپور ایسی تقریبات کمیونٹی کے اندر افہام و تفہیم اور بھائی چارے کی فضا پیدا کرتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ دین اسلام بھی پیار، محبت اور انسانیت کا درس دیتا ہے۔ جو ہمارا مدر ٹاؤن ہے، اگر ادھر جا کے ہمارے گھر کی اگر کوئی پہچان دیکھے تو وہاں کرسچن کمیونٹی ہے، قریب ہمارے سکھ کمیونٹی ہے، ہمارے گھر سے سب لو کرتے ہیں، اور اس کے ریزن یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں کی طرف سے کبھی یہ نہیں ہوا کہ یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے، سب کے لیے محبت ہے، اور یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پیغام دیا، اور دین کی جو بات ہے وہ بھی پیار اور محبت سے۔ تو یہ جو دنیا کی ایک عظیم پارلیمنٹ ہے، اگر شرما صاحب اور باقی یہاں کے پارلیمنٹیرین اس بات کا باعث بنے کہ ہم نے انسانیت کے لیے کام کرنا ہے اور دنیا کے لیے کام کرنا ہے، نہ کہ کسی ریلیجن کے لیے، نہ کسی کالے گورے چٹے اور برون کے لیے، تو پھر میں سمجھتا ہوں یہ پوری دنیا جنت ہے۔ میاں جلیل احمد شرک پوری کا مزید کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کے ہوتے ہوئے دنیا کے مختلف ممالک کی انفرادی فوج تباہ کن نسلی کی دوڑ کا کوئی جواز نہیں رہتا۔ دنیا کی تعمیر پر کام، جبکہ اس کی تخریب پر زیادہ پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، جو کہ افسوسناک ہے۔ جب اقوام متحدہ بن چکا تو پھر انڈیویجول کنٹریز کی فورس کیوں ہے؟ ہم کیوں پیسہ ضائع کرتے ہیں ایٹم بم کے اوپر؟ ہم کیوں پیسہ ضائع کرتے ہیں میزائلوں کے اوپر؟ جو انسان کی کمفرٹ دینے والی گاڑی ہے وہ تو بہت سستی ہے، لیکن جو انسانیت کو تباہ کرنے والی گاڑیاں ایٹم بم اور جہاز ہیں وہ بہت مہنگی ہیں۔ تو دنیا پوری، اگر آپ افغانستان، پاکستان، انڈیا اور چھوٹے چھوٹے ملکوں کا بجٹ دیکھیں اور پھر امریکہ جیسے اور روس جیسے بڑے ملکوں کا بجٹ دیکھیں تو دنیا کو تباہ کرنے کے لیے جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے وہ بے پناہ ہے، اور دنیا کو کمفرٹ دینے کے لیے جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے وہ بہت معمولی ہے۔ تقریب کی منتظم المارا عوان اور دیگر شرکا نے اس موقع پر خوبصورت تقریب کو بے حد سراہا۔
recognise people that are working in the community and making a difference to people's lives. It was about appreciating people that work hard. It's about putting together the best of the best. And in my opinion, this is my home and everyone is here, the best of the best. آج ہم لوگوں کو بہت سارے لوگوں کو ہاؤس آف پارلیمنٹ میں بھی بلایا گیا ہے اور وہاں پہ سب کو ایک سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے جس سے کہ انسان کے اندر ایک کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے. Everyone is enjoying with the food and families, and on top of that, because it's a charity event, so I would like to congratulate all the organizers on behalf of Silverdine کہ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਰਾ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ. بہت اچھا ہوا. everything went lovely, everybody seems happy and a lot of effort has gone into make today a success. ہر ٹون میں اسی طرح کے کلچر ہر ہفتے میں ایک ہونا چاہیے. بہت ساری کمیونٹیز آئی ہیں. میں المارا جی کو بہت کنگریچولیٹ کرنا چاہتا ہوں. what a wonderful job. مولانا فضل الرحمان کے آزادی مارچ میں شرکت کے لیے متحدہ عرب امارات میں موجود JUIFA کے کارکنان نے بھی کمر کس لی ہے. پارٹی کے دبئی میں نائب امیر نصیب اللہ خان کاکڑ کی رہائش گاہ پر مرکزی قیادت کا اجلاس ہوا جس میں شرکاء نے کہا کہ حکومت کا خاتمہ ناگزیر ہو چکا. دیکھیے سید مدثر خوشنود کی رپورٹ. UAE میں جمعیت علماء اسلام فے کے نائب امیر نصیب اللہ خان کاکڑ کی رہائش گاہ پر پارٹی کا ایک اہم اجلاس ہوا جس میں کارکنوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی اور مارچ میں شرکت کے لیے بنائی گئی حکمت عملی کو حتمی شکل دی. 92 نیوز سے گفتگو میں JUI UAE کے امیر زاہد ندیم نے کہا آزادی مارچ کی تیاری 1 سال سے کی جا رہی تھی اور مارچ میں شرکت کے لیے کارکنان پاکستان جانے کو تیار ہیں. تقریباً ہم 1 سال سے محنت کر رہے ہیں پاکستان کے اندر اور اس وقت پاکستان کا نوجوان طبقہ بالکل تیار بیٹھا ہوا ہے. خصوصاً جمعیت علماء اسلام اور متحدہ اپوزیشن کے جتنے جوان ہیں وہ اس وقت ایک پیج پر ہیں اور ان سب کی ایک خواہش ہے کہ ان جو ہے نااہل حکمران ہیں ان سے ہماری جان چھوٹ جائے. نصیب اللہ کاکڑ نے بتایا کہ مولانا فضل الرحمان نے اعلان کیا تھا کہ مارچ میں 15 لاکھ لوگ شریک ہوں گے. انہوں نے کہا استعفے سے کم کسی بات پر سمجھوتا نہیں ہوگا. یہ تو پہلے دن سے ہمارا ہی پیغام ہے کہ استعفا کے بغیر ہم بالکل نہ کوئی ملاقات ہوگا نہ کوئی کمپرومائز ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. سب سے پہلے استعفا, اس کے بعد پھر مذاکرات ہوگا. قائدین نے جو تعداد دیا ہوا 15 لاکھ کا دیا ہوا آزادی مارچ کا, انشاءاللہ اس سے بڑھ کے پورا قوم کو دکھائے گا انشاءاللہ. JUI کے رہنما عبداللہ حسن نے کہا مہنگائی نے ملک کا دیوالیہ نکال دیا ہے. پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے مارچ کا کامیاب ہونا بہت ضروری ہے. ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس کی حقیقت قوم کے سامنے آ گئی ہے, لہٰذا اس حکومت کو جانا چاہیے, بلکہ اس ملک کے اوپر ان لوگوں کو آنا چاہیے جو اسلام پسند ہیں. JUI کے رہنماؤں نے مزید کہا اپوزیشن کی خواہش ہے کہ حکومت کو جانا چاہیے جبکہ اس وقت قوم کی ترجمانی مولانا فضل الرحمان کر رہے ہیں. کیٹ واک کا ذکر تو آپ نے سنا ہوگا. اسلام آباد میں سجے کیٹ شو میں پالتو بلیوں نے الگ ہی شان سے انٹری دی. بلیوں نے اپنے ناز نخرے دکھائے. کیٹ شو میں مختلف نسلوں کی بلیاں دیکھ کر شوقین افراد خوب لطف اندوز ہوئے. اسلام آباد سے دیکھیے مریم ملک کی رپورٹ. بلیاں پالتو جانوروں کی فہرست میں سب سے مقبول ترین جانور ہے. معصوم جانور اٹکیلیاں کرتی اپنی شرارتوں سے ننھے بچوں کا دل بہلاتی رہی. اسلام آباد میں سجا کیٹ شو. شہر بھر سے بلیوں کے شائقین نے اپنی پالتو بلیوں کے ہمراہ شرکت کی. مالکان نے سجا سوار کر نمائش کے لیے پیش کیا. بلیاں پالنے کے شوقین کئی سالوں سے مختلف بلیاں پال رہے ہیں. کہتے ہیں بلیاں ہمارے گھر کا فرد ہیں. نارمل بلیاں ہوتی ہیں, مطلب وہ آپ کچھ بھی دے دو کھا لیتی ہیں, مطلب شی ڈونٹ ایٹ اینی تھنگ. تو اگر میں اس کو مطلب ایک دن زیادہ ملوں نا, کیونکہ مطلب میری جاب کا اس طرح ہے, تو مطلب وہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہے بیسکلی. اب میں جب گھر آتا ہوں تو سب سے پہلے سامنے کھڑی ہوتی ہے. میں اس کے ساتھ بہت اچھی طریقے سے کھیلتی ہوں. یہ میرے ساتھ سوتی ہے رات کو. میرے اس کے ساتھ بہت اٹیچمنٹ ہے. جانوروں سے پیار کرنے سے احساس ذمہ داری اور انسانیت سے محبت کا جذبہ بڑھتا ہے. پیٹس بھی سوسائٹی کا پارٹ ہیں, فیملی پارٹ ہوتے ہیں اور ان کو بھی ایک اپرچونیٹی ملنی چاہیے. لوگ جو ہیں پیٹس کے ساتھ کس طرح جو ہے ان کا خیال کرتے ہیں, ان کو اپنا ایز اے فیملی ممبر ٹریٹ کرتے ہیں. تو اس اپرچونیٹی کے لیے جو ہے ہم ہر سال پیٹس کو ارینج کروا رہے ہیں. جگہ جگہ پھرنے والی بلیاں تو آپ نے بہت دیکھی ہوں گی, لیکن کیٹ واک کرتی یہ ماڈل بلیاں صرف دیکھنے والوں کا دل لبھاتی ہیں. کیمرامین محمد ناظم کے ساتھ مریم ملک, 92 نیوز اسلام آباد. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 92 نیوز UK.